شاہ اسماعیل شہید نے بازار حسن میں گشت کیا تھا، موتی طوائف کے پاس گئے تھے۔ اللہ مجھے بڑے بول سے بچائے، اللہ مجھے بڑے بول سے بچائے، اللہ مجھے بڑے بول سے بچائے۔ 1831 میں ان کی شہادت ہوئی ہے، 1831۔ تو 1831 سے پہلے کا زمانہ، یعنی 1810-20 کا زمانہ لگا لو، جب وہ دلی میں ہوتے تھے۔ اس کے بعد بازار حسن میں اللہ نے مجھے توفیق دی جانے کی، اور میں ان طوائفوں کے گھروں میں گیا، ان سے ملا، ان کے پاس بیٹھا، ان کی ہمدردی، دلداری کی اللہ نے مجھے توفیق دی، ان پر خرچ کرنے کی توفیق دی، انہیں گناہ سے بچانے کے لیے۔ تو اب 8-9 سال ہونے کو ہیں، تلمبے کے بازار حسن میں ہر ہفتے تعلیم ہوتی ہے، اور اس میں طوائفیں آ کے تعلیم میں بیٹھ، کسی کو کلمہ نہیں آتا تھا، ان کے کلمے یاد کروائے، وضو نہیں پتہ تھا وضو کروائے، نماز کا نہیں پتہ تھا نماز سکھائی، اور کتنی لڑکیوں کی شادیاں ہو گئیں۔ کتنیوں نے کہا ہمارا خرچہ لگا دو تو ہم یہ پیشہ چھوڑ دیں گی، میں نے ان کا خرچہ لگا دیا، وہ گھر بیٹھ کے کھا رہی ہیں اور برائی نہیں کر رہی ہیں۔ تو مجھے اس میں کوئی آر نہیں محسوس ہوئی کہ میں اسے بھی اپنی آخرت کا سامان سمجھتا ہوں، اور میں نے ان کی نائکوں سے کہا ہوا ہے کہ جو اپنی بیٹی کی شادی کرے گی میں سارا خرچہ دوں گا۔ اور جتنا مظلوم یہ طبقہ میں نے جا کے دیکھا ہے، بہت مظلوم طبقہ ہے، بہت مظلوم طبقہ۔ مرد کی ہوس پوری ہوتی ہے اور لڑکی کے ماتھے پہ طوائف کا داغ لگ جاتا ہے، اور وہ اسی طرح سیٹھ صاحب بھی ہوتا ہے، چودھری صاحب بھی ہوتا ہے، میاں صاحب بھی ہوتا ہے، سردار صاحب بھی ہوتا ہے، مہر صاحب بھی ہوتا ہے، وہ اسی طرح ہوتا ہے، اس کا کالر سفید رہتا ہے، لڑکی کے ماتھے پہ طوائف کا داغ لگ جاتا ہے، پھر 7 سمندر کا پانی بھی اسے دھو نہیں سکتا۔ اور یہ داغ لگانے والے سارے عیاش لوگ، جن کے عیاشی پر تو پردہ پڑ گیا اور اس کے ماتھے پہ کالا داغ لگ گیا۔ ایک ماں بڑی طوائف ہے، اس کی بیٹیاں جوان ہیں، تو میں نے کہا تو ان کا کوئی رشتہ تلاش کر، میں سارا خرچہ تمہیں دوں گا، شادی کرائیں۔ وہ کہنے لگی مولانا صاحب طوائف کے کوٹھے پہ کون رشتہ مانگنے آتا ہے؟ مجھے لگا جیسے کسی نے میرا دل چیر کے رکھ دیا۔ طوائف کے کوٹھے پہ رشتہ مانگنے کون آتا ہے؟ یہاں تو عزت سے کھیلنے آتے ہیں، رشتہ لینے کوئی نہیں آتا۔ تو مجھے اللہ کے فضل سے میں اسے اپنی آخرت کا سامان سمجھتا ہوں کہ کم از کم ایک پورا محلہ طوائفوں کا، اس میں نمازیں شروع ہو گئی ہیں، کئیوں کو میں نے عمرے کروائے، ان کو عمرے پہ بھیجا۔ آج ابھی آنے سے پہلے ان کا جو ایک مردوں میں ایک بڑا چودھری ہوتا ہے، ایک عورتوں میں ہوتی ہے، ان کا اپنا ایک پورا نظام ہے۔ میں نے اسے فون کر کے کہا تم تیاری کرو، میں تمہیں عمرے پہ بھیجتا ہوں۔ اس نے مجھے اتنی دعائیں دی، اتنی دعائیں دی۔ تو میں چاہتا ہوں تبلیغ تمہارے اندر اس طرح ہوتا ہے۔ یہ وقت کا سب سے بڑا تقاضا ہے کہ ہم لوگوں کے پاؤں پڑھ کے ان کو اللہ کا راستہ بتاتے ہیں۔